مسلمان مرد، کیا مسلمان عورتیں، کیا مسلمان بچے اور بوڑھے، سارے کے سارے میرے بھائیوں تقریباً جو ہے نا بے عملی کا شکار ہوئے ہوئے ہیں گے۔ ان کو روکا جائے تو وہ رکتے نہیں ہیں، ان کو منع کیا جائے تو مانتے نہیں ہیں، ان کو گناہوں سے باز آ جانے کا کہا جائے تو وہ باز نہیں آتے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں بہت ضرورت ہے اس وقت مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کو رائے راست پر لانے کی وہ بھرپور کوشش کریں، بھرپور کوشش کریں، اور ان کو اللہ کی عبادت کی طرف رغبت دلائی جائے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کی جائے، اور اللہ کی عبادت جو بہترین عبادت ہے وہ نماز کے ذریعے سے ہے گی، تو نماز کے ذریعے سے میرے بھائیوں اللہ کی عبادت کی جائے۔ ہمارے معاشرے کے اندر میرے بھائیوں بے شمار لوگ ایسے ہیں گے جو نماز کے معاملے کے اندر بھی بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں، نمازوں سے بہت دور ہیں، کوسوں دور ہیں، وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے مسجدوں کے اندر کہ وہ مسجدوں میں آئیں اور نماز کو ادا کریں، وہ اور اجتماع کے اندر وہ شرکت کر لیا کریں، وہ اول تو وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، وہ اور اگر وہ آ بھی جائیں تو وہ فوری طور پر نماز پڑھ کر وہ بھاگ جاتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھ کو بٹھا نہ دے، یا مروتاً میں بیٹھ نہ جاؤں، یا اخلاقاً بیٹھ نہ جاؤں۔ اس قدر میرے بھائیوں ہمارے دلوں کے اندر دین سے دوری کا ایک ذہن بنا ہوا ہے گا، ہم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ میرے بھائیوں ہم لوگوں کو تو نماز پڑھنا بھی نہیں آتی، اللہ کی عبادت کرنا بھی نہیں آتی۔ اب نماز کو رکھ لیجئے آپ کس قدر یعنی کہ ہم لوگ نماز کے اندر کوتاہیاں کرتے ہیں، ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ اللہ ہی جانتا ہے گا، اور ہم خود بھی جانتے ہیں کہ یار جس طریقے سے میں بے ڈھنگی نماز پڑھتا ہوں وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں کہاں قبول ہوتی ہوگی۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں بے شمار لوگ آج بے نمازی ہیں اور نماز سے دور ہیں، نماز سے کوئی واقفیت نہیں ہے ان کی، تو لہٰذا ان کو نماز کی طرف لے کر آیا جائے، تبلیغ کے ذریعے سے نماز کی طرف لے کر آیا جائے، مسجدوں کی طرف لے کر آیا جائے، اچھی باتوں کی طرف لے کر آیا جائے، اچھے کاموں کی طرف لے کر آیا جائے۔ آج کے مسلمانوں کو مکمل طور پر نماز پڑھنا نہیں آتی، نہ نماز پڑھنا آتی ہے، نہ نماز جنازہ پڑھنا آتی ہے، نہ دعائے قنوت آتی ہے، نہ التحیات آتی ہے، نماز جنازہ تو آتی ہی نہیں ہے، نماز جنازہ کی دعائیں نہیں آتی ان لوگوں کو۔ ان کے گھر میں اگر فوتگی ہو جائے، ان کے باپ کا انتقال ہو جائے یا دادا یا نانا کا انتقال ہو جائے تو ان کو غسل دینا بھی نہیں آتا ہے گا۔ غسل دینا کہاں سے آئے؟ ان کو خود اپنا غسل اتارنا نہیں آتا کہ اگر خدا نہ خواستہ تم جنبی ہو گئے، اگر تم پر غسل فرض ہو گیا تو تم غسل کس طریقے سے اتارو گے، کس طریقے سے غسل تم کرو گے؟ ان کو خود غسل کرنا نہیں آتا۔ تو اگر ان کے بھائی کا انتقال ہو جائے گھر کے اندر، یا باپ کا یا دادا نانا کا انتقال ہو جائے تو وہ کس طریقے سے وہ غسل دیں گے؟ وہ ان کو غسل دینا ہی نہیں آتا، وہ ادھر ادھر وہ مارے پھریں گے، وہ غسال کی تلاش میں کہ کہیں غسال مل جائے تو میں اپنے باپ کو غسل دلواؤں، غسال مل جائے تو میں اپنے دادا کو، نانا کو یا اپنے بھائی کو غسل دلواؤں۔ ان کو غسل دینا ہی نہیں آتا آج کے مسلمان بھائی کو، اور آج کے دور کے اندر غسال بھی ملنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے گا۔ پھر نوبت کیا آتی ہے؟ نوبت یہ آتی ہے کہ بھائی ایسا کرو کہ باپ کو جو ہے نا وہ سرد خانے میں رکھ دو، 2-4 گھنٹے کے لیے رکھ دو، اس کے بعد جب غسال کا بندوبست ہو جائے گا، بلکہ وہاں پر سرد خانے میں غسال بھی ہوتا ہے گا، چلو وہاں پر یعنی کہ ہم لوگ رکھ دیتے ہیں گے اور وہیں پر یعنی کہ ہم غسل وغیرہ کروا لیں گے۔ تو کتنی افسوس کی بات ہے کہ بیٹے کو چاہیے کہ اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹا اپنے رکت بھرے ہاتھوں سے اپنے باپ کو غسل دے، اپنے دادا کو غسل دے، اپنے نانا کو غسل دے، اپنے سگے بھائی کو غسل دے۔ لیکن افسوس کہ میرے بھائیوں آج کے مسلمان بھائی کو غسل کرنا خود نہیں آتا تو وہ کسی اور کو کیا غسل دیں گے؟ میت کو غسل کیسے دیں گے؟ وہ آج کتنے لوگ ایسے ہیں معلومات نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے باپ کو غسل دینے سے وہ ڈرتا ہے گا، گھبراتا ہے گا۔ وہ چلو بھائی اگر تم کو غسل دینا نہیں آتا تو چلو تم ساتھ دے دو، جو غسل دے رہا ہے غسال جو غسل دے رہا ہے تم اس کا ساتھ دے دو تاکہ تم بھی شریک ہو جاؤ باپ کے غسل میں، دادا کے غسل میں، نانا کے غسل میں، بھائی کے غسل میں۔ لیکن وہ ڈر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس نالج تو ہوتی نہیں ہے، وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ غسل دینے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھ مسائل نہ کھڑے ہو جائیں، اور لوگوں کا یہی مائنڈ بنا ہوا ہوتا ہے گا، یہی مائنڈ بنا ہوا ہوتا ہے۔
باپ کا جیسا انتقال ہو جاتا ہے یا دادا نانا کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے سارے کپڑے اتار کر غریب کو دے دیے جاتے ہیں. اور جس بستر پر ان کی موت ہوئی ہے، جس بستر پر ان کا انتقال ہوا ہے، اس بستر کو، اس کھٹیا کو، اس چارپائی کو کسی اور کو دے دیا جاتا ہے. وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں نے اس بستر کو یوز کر لیا، اس چارپائی کو یوز کر لیا، یا ان کے کپڑوں کو میں نے یوز کر لیا تو پھر کیا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بیمار نہ پڑ جاؤں، میرا انتقال نہ ہو جائے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں یا گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کراہت آ رہی ہوتی ہے، یہ کپڑے پہنتے ہوئے کراہت آ رہی ہوتی ہے. نانا اس کو ہاتھ تک نہیں لگاتے وہ. اور بعض تو اتنے امیر بنتے ہیں، لینڈ لارڈ بنتے ہیں، اپنے آپ کو ہیرو بنتے ہیں کہ وہ سارے کا سارا مطلب کپڑا اٹھا کر گٹھی بناتے ہیں اور کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک دیتے ہیں. جہالت کی انتہا دیکھیں آپ. تو ایسے لوگوں کو تبلیغ کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کو تبلیغ کی ضرورت ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے، آگاہی کی ضرورت ہے. اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو میرے بھائیوں آنے والے وقتوں میں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. تو لہٰذا میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے. آج تقریباً مسلمانوں کو نماز پڑھنا نہیں آتی، نماز جنازہ کچھ بھی نہیں آتا. اگر مسلمانوں سے پوچھ لیا جائے کہ غسل میں کتنے فرض ہوتے ہیں، وضو میں کتنے فرض ہوتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں معلوم. عید کا طریقہ نہیں آتا، عید الفطر کا طریقہ نہیں آتا. اگر خوش نصیبے سے عمرہ کرنے کی سعادت مل جائے یا حج کرنے کی سعادت مل جائے تو عمرہ کے بھی احکام جو ہیں، عمرہ کا جو طریقہ ہے، جو حج کا جو طریقہ ہے، جو اس کے احکام ہے، جو اس کے طریقہ کار ہے، وہ بھی نہیں آتا. کسی چیز سے واقفیت نہیں ہے، صرف گناہوں سے واقفیت ہے ہماری. لیٹس گالیاں بکنے کو کہہ دو، لیٹس گالیاں بکی جائیں گی، برائیاں کی جائیں گی، غیبتیں کی جائیں گی. گناہ کس طریقے سے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے اور کس انداز سے کرنا ہے، کہاں پر جا کر کرنا ہے، یہ ساری باتوں کو جانتا ہے بندہ، مگر وہ اچھے کاموں کو وہ نہیں جانتا. مسلمانوں کی حالت کس قدر خراب ہو چکی ہے. لہذا میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو سنجیدگی عطا فرمائے اور ہم لوگوں کو اٹھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کے اندر مسلمانوں کا درد پیدا فرمائے تاکہ ہم مسلمانوں کے پاس جائیں اور ان کو تبلیغ کریں اور ان کو تبلیغ کر کے نیکی کی دعوت دے کر ہم ان کو اس اجتماع میں لے کر آئیں اور اجتماع کے ذریعے سے ان کی اصلاح کریں ہم. لیکن افسوس کی بات تو یہ ہوتی ہے میرے بھائیوں کہ یہاں پر سینکڑوں بار نہیں کتنی بار مطلب یہ کہ کہا جا چکا ہے کہ بھائی ناغہ مت کیا کرو، ریگولر آیا کرو، لیکن ناغہ پہ ناغہ ہو رہا ہوتا ہے، ریگولر آیا نہیں جاتا ہے گا. مستقل مزاجی کے ساتھ آتے نہیں ہم لوگ، ہمارا دل نہیں لگتا. ہمارا دل کہاں سے لگے میرے بھائیوں؟ ہم نے اپنا دل گلیوں کے نکڑوں پر دیا ہوا ہے، ہم نے اپنا دل ہوٹلوں کو دیا ہوا ہے، ہم نے اپنا دل فٹ پاتھوں کو دیا ہوا ہے. تو کہاں سے ہمارا دل لگے ان اچھے کاموں کے اندر؟ کہاں سے دل لگے؟ تو یارو اپنا دل جو ہے وہ اللہ رسول کی یاد میں لگاؤ. صحیح. اللہ رسول کی یاد میں لگاؤ اپنا دل اور آخرت کی تیاری کرو. تبلیغ کے ذریعے اپنی بھی اصلاح کرو اور اپنے مسلمانوں کی اصلاح کا ذریعہ بنو. قیامت کے روز کوئی ایک بھی بندہ جب جہنم میں جا رہا ہوگا وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا اور آپ کی شکایت کرے گا. وہ آپ کی شکایت کرے گا کہ یا اللہ یہ دنیا کے اندر نیکوکار تھا، تقوی والا تھا، پرہیزگار تھا، خود اچھایا کرتا تھا، نیکیاں کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، لیکن یا اللہ یہ مجھ کو نیکی کی دعوت نہیں دیتا تھا اور آج نیکیاں نہ کرنے کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں. یا اللہ تو اس کی گرفت فرما، اس کی پکڑ فرما. آپ حدیث پاک کا مفہوم ہے میرے بھائیوں، اس کو پکڑا جائے گا، یعنی کہ جو نیکی کی دعوت دینے والا نہیں ہوگا، اپنا دیکھنے والا ہوگا، اپنی نماز پڑھنے والا ہوگا، اپنی عبادت کرنے والا ہوگا اور دوسروں کو ان کے حال پر چھوڑ دینے والا ہوگا، تو ایسے کو پکڑا جائے گا اور اس کو بھی دوزخ کے گڑھے میں ڈالا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا. ذمہ داریاں میرے بھائیوں، آپ پر ذمہ داریاں ہیں، مجھ پر ذمہ داریاں ہیں. ہماری ذمہ داریاں صرف یہی نہیں ہے، جیسے کہ میں نے پچھلے اتوار سے آپ سے عرض کیا تھا، ہماری ذمہ داریاں صرف یہی نہیں ہے کہ صبح اٹھیں، ناشتہ کریں، کام پر چلے جائیں، دوپہر کا کھانا کھائیں، رات کا کھانا کھائیں اور پھر رات کو کام پر سے آئیں، تھوڑا بات چیت کریں اور تھوڑا ٹی وی دیکھیں، میڈیا دیکھیں، خبریں دیکھیں اور
تھوڑا بات چیت کر کے پھر رات کو سو جایا جائے، پھر صبح اٹھے پھر کام دھندے پر چلا جایا جائے، اور مہینے کی سیلری اٹھا لی جائے، اور پھر یعنی کہ وہ سارے معاملات اس کو پورے کیے جائیں۔ تو اس طریقے سے میرے بھائیوں گزارا نہیں ہوگا، آخرت کے روز آپ اور میں پھنس جائیں گے۔ ہم سبوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور دین کے کام کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے بھائیوں کہ ہمارے جو پہلے کے دور کے جو لوگ ہوا کرتے تھے، رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، اہل حق جو ہوا کرتے تھے وہ دین اسلام کے خاطر، اللہ کے دین کی خاطر وہ مر مٹتے تھے، وہ مر مٹتے تھے، طرح طرح کی وہ قربانیاں دیا کرتے تھے، وہ دین کا کام کرتے تھے، اسلام کی خدمت کرتے تھے وہ، اور قربانیاں دیا کرتے تھے۔ رسول اکرم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بیان فرمایا ہے، اے میرے صحابہ، وہ جو اہل حق لوگ ہوتے تھے، اہل باطل ان پر بہت زیادہ ظلم کرتے تھے، تشدد کرتے تھے، ظلم و بربریت کی آندھیاں چلاتے تھے، مگر وہ اہل حق وہ اپنے اچھے کام سے گریز نہیں کرتے تھے، وہ اچھے کام کرتے ہی رہتے تھے، یہاں تک کہ وہ کفار و مشرکین اہل حق کو پکڑ لیتے تھے، گرفتار کر لیتے تھے، اور گڈھا کھود کر زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفنا دیا جاتا تھا، یا پھر آروں سے دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، یا پھر لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کو نوچا جاتا تھا، ان کی کھال کو ادھیڑا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو جاتے تھے۔ ایسے مطلب یہ کہ خطرناک ماحول کے اندر وہ زندگی گزارتے تھے وہ لوگ۔ پھر اس کے بعد رسول اکرم علیہ السلام، ان کی ذات کو رکھ لیں آپ، صحابہ کرام کی ذات کو رکھ لیں آپ میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے یا خود رسول اکرم علیہ السلام نے اس دین اسلام کی خاطر بہت قربانیاں پیش کی ہیں، بہت قربانیاں دی ہیں میرے بھائیوں، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، تن من دھن کی، ہر طرح سے قربانیاں پیش کی ہیں۔ راہ خدا میں میرے بھائیوں سب کچھ لٹا دیا ہے، راہ خدا میں، تب جا کے میرے بھائیوں دین اسلام آپ تک، ہم تک پہنچا ہے۔ ہم نے اس کی کیا قربانی دی ہے میرے بھائیوں؟ ذرا سوچو نا، آپ نے کیا قربانی دی ہے، میں نے کیا قربانی دی ہے؟ ہم لوگوں نے کوئی قربانی نہیں دی۔ ہم سے نماز تو پڑھی نہیں جاتی، وقت پر نماز کو ادا نہیں کیا جاتا، اپنے بستر کو نہیں چھوڑا جاتا، اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑا جاتا، اپنی یاریوں کو نہیں چھوڑا جاتا، اپنی صحبتوں کو نہیں چھوڑا جاتا کہ اس کو چھوڑ کر ہم اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں اور وقت پہ نماز کو ادا کر لیں۔ نہیں، دوستی عزیز ہوتی ہے، یاریاں عزیز ہوتی ہے، سنگتیں اور ہماری گیدرنگ ہم کو عزیز ہوتی ہے، ہم نہیں چھوڑتے اس کو جب تک کہ ہماری بات کمپلیٹ نہ ہو جائے، ہماری نشست برخاست نہ ہو جائے، ہم اس وقت تک ہم لوگ اپنی نشست سے نہیں اٹھتے۔ ہمیں اپنی نشست، اپنی گیدرنگ یہ عزیز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائیو، آپ جیسا زندگی گزار رہے ہو گزارتے رہو، قیامت کے روز سارا معاملہ تمہارے سامنے واضح طور پر عیاں ہو جائے گا۔ تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو آخرت کی خیر، آخرت کی تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حالانکہ رسول اکرم علیہ السلام کی امت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف ارشاد فرمائی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان، تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو تم لوگوں میں ظاہر ہوئی، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ دیکھا میرے بھائیو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف فرما رہا ہے ان لوگوں کی جو واقعی میں دین کا کام کرتے ہیں، اسلام کی خدمت کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کی تعریف نہیں فرمائی جا رہی، ہر مسلمان کی تعریف نہیں فرمائی جا رہی، کہیں آپ یعنی کہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاؤ کہ ہماری بھی تعریف فرمائی جا رہی ہے۔ نہیں، ان لوگوں کی تعریف فرمائی جا رہی ہے اس قرآن کے اندر جو تبلیغ کرنے والے ہیں، جو اسلام کی خدمت کرنے والے ہیں، جو شریعت کی خدمت کرنے والے ہیں، جو اللہ رسول کی تعلیمات کو آگے پہنچانے والے ہیں، ان کی تعریف بیان فرمائی جا رہی ہے۔ اللہ ان کی تعریف فرما رہا ہے، تو آپ بھی ان تعریف والوں میں آ جائیے، تبلیغ کر کے تبلیغ کیجئے، نیکی کی دعوت دیجئے، برائی سے رکیے اور روکیے۔
آپ بھی اللہ تعالیٰ کی اس تعریف کے زمرے میں آ جائیے۔ لیکن میرے بھائیو، ہم لوگوں کو یہ باتیں مزے کی نہیں دیتی۔ مزے کی اس لیے نہیں دیتی کہ اس سے دین کا کام کرنے سے کون سا پیسہ حاصل ہوگا، تبلیغ کرنے سے کون سے نوٹ حاصل ہوں گے، لوگوں کے پاس جا کر برائی سے روکنے سے ہمیں کون سا ریال مل جائے گا، ہمیں ڈالر کون سا مل جائے گا، ہمیں کوئی پیسہ نہیں ملے گا، کوئی سیلری نہیں ملے گی۔ اس لیے ہم یہ سارے کام نہیں کرتے۔ ہم وہ کام کرتے ہیں جس میں ہم کو پیسہ ملتا ہے۔ ہم نائٹیں لگاتے ہیں، ڈے لگاتے ہیں، اوور ٹائم لگاتے ہیں، اپنے باس کے آگے پیچھے ہم لوگ پھر رہے ہوتے ہیں گے، ان کی چاپلوسی کرتے ہیں، خوشامد خوری کرتے ہیں۔ آگے بڑھنے کا چانس ملتا ہے، آگے نکلنے کا چانس ملتا ہے، اس لیے ہم ان کی ساری باتوں کو ہم برداشت بھی کرتے ہیں۔ اگر وہ کوئی کڑوی اور کسیلی بات کر دے تو ہم اس کو برداشت کر لیتے ہیں، مگر دین کے معاملے میں اگر کوئی کڑوی کسیلی بات کر دے یا ہماری طبیعت کو وہ ناگوار گزرے تو میرے بھائیو، ہم لوگ اس مجلس کو، اس اجتماع کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یا وہاں پر جانے کے لیے ہم لوگ انکار کر بیٹھتے ہیں گے، گریز کرتے ہیں گے۔ یہ حالت ہے میرے بھائیو۔ آج اگر نمازوں کے پیسے دیے جائیں، اگر اجتماع میں آنے کے پیسے دیے جائیں تو آپ دیکھیے، آپ پوری مسجد بھر جائے، اوپر نیچے بھر جائے، بلکہ باہر لوگ کھڑے ہوئے ہوں۔ یہ حالت ہے میرے بھائیو۔ مسلمانوں کو اللہ کی رضا سے مطلب نہیں ہے، پیسوں سے مطلب ہے۔ آج کے مسلمانوں کو اللہ کی خوشنودی سے مطلب نہیں ہے، ریال، ڈالر اور درہم دینار سے ان کو مطلب ہے گا۔ یہ حالت میرے بھائیوں۔ تو لہٰذا میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے گھر والوں پر محنت کریں، اپنے گھر والوں پر محنت کریں، اپنے بال بچوں پر محنت کریں، اپنی بیوی بچوں پر محنت کریں، ان کو نمازی بنائیں، ان کو تعلیمات مصطفیٰ دیں، قرآن و سنت کی تعلیم دیں۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ حاکم ہیں اپنے گھر کے، آپ اپنے بچوں کے، اپنی بیوی کے اور اپنے چھوٹے بھائیوں کے آپ حاکم ہیں۔ آپ سے پوچھا جائے گا قیامت کے روز، رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو بھی حاکم ہے میرے بھائیوں، چاہے وہ ملک کی سطح پر ہو یا وہ اپنے گھروں کی سطح پر ہو، قیامت کے روز اسے پوچھا جائے گا۔ تو ہر حاکم کو چاہیے، ہر بڑے کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور وہ اللہ کی عبادت خود بھی کرے اور کروائے بھی۔ اپنی بیوی بچوں کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کرے، وہ اللہ کی عبادت کروائے، خود بھی کرے اور کروائے بھی۔ وہ اپنے گھر کے اندر اسلامی ماحول کو پیدا کرے، وہ قرآن و سنت کا ماحول پیدا کرے۔ وہ اگر آپ نے اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیا، تو میرے بھائیو آپ کے گھر میں معذرت کے ساتھ یہودیت آ چکی ہے، مزید آ جائے گی، نصرانیت آ چکی ہے، مزید آ جائے گی۔ ہمارے گھر والے ہندوؤں کے ناپاک رسم و رواج پر عمل کرتے ہیں، گھر کے اندر بھی۔ ہمارے گھر میں جب ٹی وی آن کیا جاتا ہے تو اس کے اندر استغفر اللہ، ہرے رام اس طرح کی وہ بھجن پڑی جا رہی ہوتی ہے، اور نہ جانے مطلب عبادت کی جا رہی ہوتی ہے بتوں کی۔ ہمارے گھروں کے اندر ٹی وی کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، ٹچ موبائل کے ذریعے سے ہمارے گھروں کے اندر بتوں کی پوجا کی جا رہی ہوتی ہے، اور ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر ان کی گھنٹیاں بج رہی ہوتی ہیں، اور ان کی جو عبادتوں کی جو آوازیں ہیں ہمارے گھر کے اندر وہ بج رہی ہوتی ہیں۔ ہم نے اپنا قرآن کو بالائے طاق پر رکھ دیا، ہم نے مصطفیٰ کی شریعت کو اور حدیث پاک کو بالائے طاق رکھ دیا ہم نے۔ یہ حالت ہے ہماری۔ جنت میں جانے کے لیے ہم لوگ سب تیار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی تعلیمات پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خدا کے واسطے میرے بھائیوں ڈرو، خوف خدا دل میں رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں آج کے دور میں کوئی کسی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے دین کے حوالے سے۔ اگر ساتھ دینے والے ہوتے نا میرے بھائیوں، جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا، یہ سارا کا سارا بھر چکا ہوتا، لیکن آج ساتھ دینے والے کوئی نہیں ہے، شوق ہی نہیں ہے، کوئی جذبہ ہی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ وہ اکیلا کر رہا ہے، کرنے دو اس کو، بس کر رہا ہے کرنے دو۔ کوئی مسلمان کے دل میں درد پیدا ہی نہیں ہوتا کہ یار اس بندے کا ذرا ساتھ دے دیا جائے، یار یہ اکیلا لگا پڑا ہوا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، یار اسی دین کا کام کر رہا ہے جس دین کے اندر میں خود ہوں،
اسی اسلام کا کام کر رہا ہے جس اسلام کے اندر میں خود ہوں، اسی خدا کی بات کر رہا ہے، اسی رسول کی بات کر رہا ہے، جس خدا کو میں مانتا ہوں، جس رسول کو میں مانتا ہوں، لیکن وہ ساتھ نہیں دے گا۔ وہ بٹوارا جو ہو چکا ہے، دھڑے جو بن چکی ہے ہمارے اندر، یہ حالت ہو چکی ہے۔ وہ اس پیر کو مانتا ہے، بس اسی پیر کا کام کرے گا، وہ اس پیر کو مانتا ہے، وہ اس پیر کا کام کرے گا۔ وہ حلقہ بندی ہو چکی ہے، دھڑے بن چکی ہیں، گروہ بندی ہو چکی ہے مسلمانوں کے اندر۔ کیا دین کا کام کریں گے؟ ہم مسلمان نہیں رہے، ہم لوگ اب ہم مسلمان نہیں رہے۔ حالت یہ ہو چکی ہے، نام کے مسلمان ہے، کام کے مسلمان نہ رہے۔ پتہ نہیں ہمارا ہوگا کیا میرے بھائیوں۔ جلتے ہیں ہم لوگ میرے بھائیوں، ہمارے اندر حسد کی آگ جل رہی ہوتی ہے، ہمارے اندر عداوت کی آگ جل رہی ہوتی ہے۔ ہم لوگ کسی کو اگر دین کا کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہمارے اپنے بندے میرے بھائیوں ان کو خار آ رہی ہوتی ہے، خار آ رہی ہوتی ہے، اور وہ لوگ برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، غیبتیں چغلیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ مذہبی لوگ آج ہر فیلڈ کے اندر، چاہے وہ مذہبی فیلڈ ہو یا دینی فیلڈ ہو یا دنیاوی فیلڈ ہو، ہر فیلڈ کے اندر ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں، ہر فیلڈ کے اندر یہ حالت ہو چکی ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ پتہ نہیں ہم لوگ کب سدھریں گے، کب باز آئیں گے اور کب سنجیدہ ہو جائیں گے۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ یار میرا مسلمان بھائی کام کر رہا ہے۔ اگر تم اس کا ساتھ نہیں دے سکتے تو دعا کر دو، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے اور مزید اخلاص عطا فرمائے۔ نہ ہم پروپیگنڈا کریں گے اس کے خلاف، اور اس کے خلاف باتیں کریں گے ہم لوگ، اور روکنے کی کوشش کریں گے، لوگوں کے کان بھریں گے ہم۔ یہ حالت ہو چکی ہے۔ نہ جانے کب ہم لوگ سنسیئر ہوں گے، کب ہمارے دلوں کے اندر اللہ رسول کی محبت پیدا ہوگی، کب ہم لوگ مخلص ہوں گے۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا میرے بھائیوں، اگر ہم لوگ اپنے دین سے مخلص ہو جائیں، اپنی ذات سے مخلص ہو جائیں، اللہ رسول کی ذات سے مخلص ہو جائیں، تو دین کا کام کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ ہم لوگ مخلص نہیں ہوتے۔ اگر مخلص ہوتے تو بس وہی دنیا داری سے مخلص ہوتے ہیں ہم لوگ، اور جس سے مخلص ہوتے ہیں بس وہ کام بڑے اچھے انداز میں چل رہا ہوتا ہے، بڑے اچھے انداز میں چل رہا ہوتا ہے، بس پیسہ پھینک تماشا دیکھ۔ دنیا سے مخلص ہے ہم لوگ تو دنیا کا کام بڑے اچھے انداز میں ہو رہا ہے۔ کون آپ میں سے ایسا بندہ آئے گا کہ صبح جاب پر نہ جاتا ہو، صبح شاپ نہ کھولتا ہو، دفتر نہ جاتا ہو؟ کون سا ایسا بندہ ہے؟ ہر ایک بندہ یعنی کہ جاب پر جاتا ہے، کام پر جاتا ہے، شاپ کھولتا ہے۔ وہ کیوں؟ پیسہ مل رہا ہے نا اس کو، اس لیے یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے، وہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن دین کی خدمت کرنے سے کوئی پیسہ نہیں مل رہا ہوتا۔ لیکن میرے بھائیوں، دین کی خدمت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی اجرت ضرور عطا فرمائے گا، ضرور عطا فرمائے گا۔ بازار میں وہ آپ کی ملکی یا غیر ملکی کرنسیوں کی صورت میں نہیں ہوگی وہ، بلکہ وہ اللہ کی رضا کی صورت میں اجرت ہوگی، وہ اللہ کی خوشنودی کی صورت میں، مصطفیٰ پاک کی شفاعت کی صورت میں، اللہ کی رحمت کی صورت میں، اور جنت الفردوس کی صورت میں وہ سیلری ہوگی، وہ اجرت ہوگی۔ آپ کرو نا دین کا کام، دین کا کام کرو میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے ہو جاؤ، اللہ کے چہیتے ہو جاؤ، اللہ کے لاڈلے بندے بن جاؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو راضی کر لیا جائے، کسی طریقے سے اس کو راضی کر لیا جائے۔ نماز کے ذریعے اگر وہ راضی ہو رہا ہے تو نماز کے ذریعے سے اس کو راضی کیا جائے، ماں باپ کی خدمت کے ذریعے سے اگر وہ راضی ہو رہا ہے، ماں باپ کی خدمت کے ذریعے سے اس کو راضی کیا جائے، دین کی خدمت کے ذریعے سے، قرآن و سنت کی خدمت کے ذریعے سے وہ راضی ہو رہا ہے تو اس کو راضی کیا جائے۔ تبلیغ کے ذریعے سے، اچھے اخلاق کے ذریعے سے، اچھے کردار کے ذریعے سے، اچھی گفتگو کے ذریعے سے، درگزر کے ذریعے سے، ہر اچھے کام کے ذریعے سے اگر وہ راضی ہو رہا ہے تو اس کو راضی کرو میرے بھائیوں۔ دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ راضی ہو جائے، وہ راضی ہو جائے گا، بس جگ راضی ہو جائے گا۔ لیکن ہمیں اس کی رضا کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر اس کی رضا کی پرواہ ہوتی تو بات کچھ اور ہوتی، بات یہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائیوں قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اب دیکھو یہ نیکی کا کام ہے، اجتماع کرنا نیکی کا کام ہے، تقوی کا کام ہے، تو آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے
کہ آپ اس کے لیے کام کرو نا آپ، لیکن آپ کام کہاں کرتے ہو؟ شرم آتی ہے آپ کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے؟ کسی کو اجتماع کی دعوت دیتے ہوئے آپ کو شرم آ رہی ہوتی ہے؟ نماز کی دعوت دیتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے آپ کو؟ آپ کہاں سے آپ دین کا کام کرو گے؟ اور اپنی حاجت بیان کرنی ہو اس میں شرم نہیں آئے گی، اگر شرم بھی آ رہی ہوگی جیسے تیسے آپ قید ہو گے، آپ قید ہو گیا۔ لیکن دین کی خدمت کے لیے کون کھڑا ہوگا یار؟ کون دین کی خدمت کرے گا؟ میرے بھائیوں، وقت تمہارے پاس میرے پاس بہت تھوڑا بچا ہے، اس وقت کو اللہ رسول کی یاد میں گزار دو۔ میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنی جابوں کو چھوڑ دو بس دین میں لگ جاؤ، آپ اپنی دنیا کا بھی کام کرتے رہو، دین کا بھی کام کرو آپ، اللہ تعالیٰ آپ میں انشاءاللہ دنیا کے کام میں برکت بھی عطا فرمائے گا، وہ بہت ساری برکت عطا فرمائے گا۔ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اور بدترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچائے۔ تو ہم لوگ بدترین انسان نہ بنیں، ہم لوگ بہترین مسلمان بنیں، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہو جائیں، لوگوں کی مدد کرنے والے ہو جائیں، لوگوں کی حاجات کو پورا کرنے والے، ضروریات کو پورا کرنے والے ہو جائیں، مشکل کشائی کرنے والے ہو جائیں، لوگوں کی امداد کرنے والے ہو جائیں۔ مسلمانوں سے خار نہ کھایا کریں، مسلمانوں کو دھوکہ دینا، ان کے ساتھ فراڈ سے کام لینا، یا ان کو کسی چوڑے میں پھنسوا دینا، یا ان کے اوپر جادو کروانا، ٹونا کروانا، سفلی کروانا، یا برے گنڈے کروانا، برے تعویذات کروانا، اور اچھے خاصے مسلمان کو برباد کر کے رکھ دینا۔ آج کے دور کے اندر بدترین انسان نظر آتے ہیں، اچھے مسلمان نظر نہیں آتے۔ آج کے دور کے اندر یہ ساری باتیں چل رہی ہیں، کاش مسلمان اچھے ہو جائیں اور اچھے کام کرنے والے ہو جائیں، برے کام سے بچنے والے ہو جائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بھلائی کو پھیلانے کا اور برائی کو روکنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو برائی کو پھیلانے کا اور بھلائی کو روکنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مبارک ہو ان لوگوں کو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی کو پھیلانے کا اور برائی سے روکنے کا ذریعہ بنایا، اور ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جو برائی کو پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ تو اے وہ لوگوں جو اپنے گھروں میں، جو اپنے گلی کوچوں میں، اپنے گلی محلوں میں، اپنے علاقے کی مسجدوں میں میلاد مصطفیٰ منعقد کرتے ہیں، نعت خوانی منعقد کرتے ہیں، واعظ و نصیحت کا سلسلہ منعقد کرتے ہیں، درس و بیان کا سلسلہ منعقد کرتے ہیں، اجتماع کا اور ذکر اللہ کا ماحول منعقد کرتے ہیں، ان کے لیے مبارک ہو کہ رسول پاک علیہ السلام ان کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ اور اے وہ لوگوں جو اپنے گھروں میں، گلی محلوں میں اور اپنے گلی کوچوں میں جو برائی کو فروغ دیتے ہیں، گانے باجوں کو فروغ دیتے ہیں، شادی بیاہوں کے اندر کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر کسی گھر کے اندر اگر شادی ہو تو آپ دیکھیے، آپ فنکشن برپا کیا جاتا ہے، رقص و سرور کی محفلیں برپا کی جاتی ہیں، رقاصوں کو بلایا جاتا ہے، لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، کامیڈی اداکاروں کو بلایا جاتا ہے، وہ ہمارے ایمان کو ضائع کر کے چلے جاتے ہیں، اور پھر دوسرے لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں کتنی بہترین شادی کری ان لوگوں نے، اپنے بیٹی کی، اپنی بچی کی، اپنے بیٹے کی، میں بھی اسی طریقے سے شادی کروں گی یا کروں گا۔ تو اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ سلسلہ، یہ زور اس قدر پکڑ چکا ہے، جب بھی کسی گھر میں شادی ہوتی ہے تو وہ آتش بازی کرتا ہے، وہ فنکشن برپا کرتا ہے، وہ رقاصوں کو بلاتا ہے، وہ کامیڈی اداکاروں کو بلاتا ہے، اور رات گئے تک 2-2 3-3 بجے تک ہمارے گلی محلوں کے اندر سونا دوبار ہو جاتا ہے، آرام کرنا دوبار ہو جاتا ہے۔ یہ حالت ایسی خراب ہو گئی ہے، کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، منع بھی نہیں کر سکتا کہ بھائی بند کر دو یار، 2 بج رہے ہیں یار، 1 بج رہا ہے یار، 3 بج رہے ہیں یار، منع بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ان کو چھیڑنا بڑا مشکل ہے گا، ورنہ وہ چھوڑیں گے نہیں آپ کو۔ یہ حالت ہے، ہر کوئی یعنی کہ اپنے آپ کو ترام خان جو بنا ہوا ہے، اپنے آپ کو
پتہ نہیں وہ کیا سمجھتا ہے گا۔ استغفر اللہ میرے بھائیوں، قیامت کے روز اس کا جواب کیسے دو گے؟ لہٰذا یارو، جن کے گھروں میں شادی ہوتی ہے وہ فنکشن برپا نہ کیا کریں، وہ لوگ آتش بازی نہ کیا کریں، وہ کوئی ایسی بات نہ کیا کریں جس کی وجہ سے اللہ اس کے رسول ناراض ہوتے ہوں۔ سمجھے میرے بھائیوں، ایسا کام نہ کرو۔ نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو۔ اگر آپ مکمل طور پر نیکوکار نہ ہو سکے ہو پھر بھی نیکی کی دعوت دو۔ اگر مکمل طور پر اگر آپ گناہوں سے بچ نہ سکے ہو پھر بھی نیکی کی آپ دعوت دو اور برائی سے روکو۔ انشاءاللہ امید ہے نیکی کی دعوت دینے سے انشاءاللہ ہمارے اندر بھی سدھارپن پیدا ہوگا، برائی سے روکنے کی وجہ سے ہمارے اندر بھی سدھارپن پیدا ہوگا۔ کیونکہ رسول اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ اس وقت نیکی کا حکم کریں جب ہم مکمل طور پر نیکوکار ہو جائیں، اور برائی سے اس وقت روکیں جب ہم مکمل طور پر برائی سے رکنے والے ہو جائیں؟ تو رسول پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم نیکی کا حکم کرتے رہو اگرچہ تم مکمل طور پر نیکوکار نہ ہو سکے ہو، اور تم برائی سے روکتے رہو اگرچہ تم مکمل طور پر برائی سے نہ رکے ہوئے ہو۔ دیکھا میرے بھائیوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم مکمل طور پر، توجہ فرمائیے، اگر آپ مکمل طور پر نیکوکار نہ بھی ہو سکے ہو پھر بھی آپ نیکی کی دعوت دیں آپ، اور اگر آپ برائی سے مکمل طور پہ نہ رک سکے ہوئے ہو تو پھر بھی آپ یعنی کہ آپ برائی سے روکنے کی کوشش کریں۔ رسول اکرم علیہ السلام نے اپنے ان لوگوں نے آپ سے عرض کیا نا، یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے، تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم مکمل طور پر اگر نیکوکار نہ بھی ہو سکے ہو پھر بھی یعنی کہ آپ نیکی کی دعوت دیں، اور برائی سے مکمل طور پر نہ بھی رک سکے ہوئے ہو پھر بھی آپ برائی سے روکیے۔ اس کے اندر حکمت ہے نا، حکمت ہے اس کے اندر، کیونکہ رسول اکرم علیہ السلام ہمارے مزاج کو جانتے ہیں، ہمارے باطن کو جانتے ہیں۔ رسول اکرم علیہ السلام وہ سارا کچھ جانتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ تو رسول اکرم علیہ السلام نے اس لیے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ تم اگرچہ نیکوکار نہ بھی ہو سکے ہو پھر بھی نیکی کی دعوت دو، برائی سے روکو۔ کیونکہ میرے بھائیو، جب بندہ نیکی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، تو بعد میں اس کو خود کو بھی احساس ہوتا ہے۔ جب وہ برائی کرنے لگتا ہے نا، اکیلے میں، تنہائی میں، خلوت میں، رات کے اندھیرے میں چھپ چھپا کر جب وہ برائی کرنے لگتا ہے نا، تو اس کو پھر احساس ہوتا ہے کہ یار میں برائی کر رہا ہوں، دن کو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے رہا ہوتا ہوں، برائی سے روک رہا ہوتا ہوں، اور اب میں چھپ چھپا کر خود برائی کر رہا ہوں۔ تو اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے گا، اس کا ضمیر اندر سے ملامت کرتا ہے، اس کے اندر کا جو باطن اس کو روکتا ہے گا۔ تو رسول اکرم علیہ السلام نے اسی بات کو مد نظر رکھ کر ارشاد فرمایا کہ تم اگرچہ نیکوکار نہ بھی ہو سکے ہو پھر بھی تم نیکی کی دعوت دو، اور اگر مکمل طور پر گناہوں سے نہ بھی بچ سکے ہو پھر بھی تم گناہوں سے لوگوں کو بچاؤ۔ بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، قرآن میں ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والوں وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود عمل نہیں کرتے، جس کا مفہوم ہے گا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اے ایمان والوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، کلمہ گو لوگوں، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے۔ تو لہذا مسلمانوں کو آنکھ کھولنا چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ باعمل بنے اور دوسروں کو باعمل بنائے، دوسروں کو بھی باعمل بنائے، خود نمازی بنے، دوسروں کو نمازی بنائے، خود گالیوں کو چھوڑے، دوسروں کو گالیاں چھڑوائے، خود غیبتیں چھوڑے، دوسروں کو غیبتیں چھڑوائے، خود برائیوں کو چھوڑے، دوسروں کو برائیاں چھڑوائے۔ ایسا اچھا مسلمان بنے، وہ بے عمل نہ بنے، باعمل بنے۔ باعمل لوگوں کی زبانوں میں تاثیر ہوتی ہے، بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب باعمل مسلمان جب کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، تو یقین کریں میرے بھائیوں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ سامنے والا بندہ سدھر جاتا ہے، سامنے والا بندہ گناہوں سے باز آ جاتا ہے، وہ نافرمانیوں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ گناہ بھری زندگی سے باز آ جاتا ہے، وہ معصیت بھری زندگی سے باز آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کو تبلیغ کرنے والا باعمل ملا تھا۔ باعمل جو ہوتا ہے جب وہ دعوت دیتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، تو الحمدللہ فائدہ پہنچتا ہے، فائدہ پہنچتا ہے۔ لیکن یہ فوری طور پر فائدہ پہنچ جائے یہ بھی ضروری نہیں ہے، فوری طور پر فائدہ پہنچ جائے یہ ضروری نہیں ہے۔
آہستہ 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 میرے بھائیوں اس کا دل کے اوپر یعنی ضرب لگتا رہتا ہے اور اس کا زنگ دور ہوتا رہتا ہے، اور جس دن زنگ صاف ہو جاتا ہے اسی وقت وہ لبیک کہہ دیتا ہے، اور اپنے آپ کو یعنی کہ وہ کہتا میں غفلت میں تھا، میں اس وقت تاریکی میں تھا، لیکن الحمدللہ اس کی تبلیغ کی وجہ سے اور نیکی کی دعوت کی وجہ سے الحمدللہ میرے اندر اسلامی انقلاب پیدا ہو گیا، اب میں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں الحمدللہ ان پر تبلیغ کا اثر ہو جاتا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے میرے بھائیوں اب تم 40 سال سے تم گناہ کر رہے ہو، 30 سال سے گناہ کر رہے ہو، تم ایک دم سے مطلب یہ کہ اثر انداز تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ آپ کا دل ہمارا دل جو ہے وہ گناہوں سے بالکل یعنی کہ لبریز ہو چکا ہے، گناہوں کی سیاہی سے بالکل کالا ہو چکا ہے، وہ ایک دم سے اجالا تو ہو نہیں سکتا، آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس کے اندر بدلاؤ آتا رہتا ہے یہاں تک کہ انشاءاللہ الحمدللہ اگر وہ اجتماع میں آتا رہے اور اس کو مطلب یہ کہنے کی دعوت ملتی رہے انشاءاللہ بہت جلدی اس کے اندر اسلامی انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ تو باعمل بنیے، بے عمل نہ بنیے، بے عمل والوں کے لیے وعید ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سرکار نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز ایک شخص کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور دوزخ میں وہ چکی کو اس طریقے سے پیس رہا ہوگا، چکی چلا رہا ہوگا جس طریقے سے گدھا چلاتا ہے گا، رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ تو جو جہنمی لوگ ہوں گے نا اس کو پہچان لیں گے اور اس کو پاس آئیں گے، اس کو کہیں گے ارے تو بھی جہنم کے اندر آ گیا اور جہنم کے عذاب سے تو دوچار ہو گیا، تو دنیا کے اندر نیکی کی دعوت دینے والا تھا، تو برائی سے روکنے والا تھا۔ تو وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا ہاں میں نیکی کی دعوت تو دیتا تھا مگر خود نیکیاں نہیں کرتا تھا، خود نماز نہیں پڑھتا تھا، خود قرآن نہیں پڑھتا تھا، خود اچھے کام نہیں کرتا تھا، میں برائی سے تو روکا کرتا تھا مگر خود برائی سے نہیں رکتا تھا، خود گالیوں سے نہیں رکتا تھا، خود بدنگاہی سے نہیں رکتا تھا، خود گندی اور غلیظ فلمیں دیکھنے سے نہیں رکتا تھا، اس لیے مجھ کو جہنم میں داخل کیا گیا۔ دیکھا میرے بھائیوں، تو ضرورت ہے اس وقت کہ ہم لوگ سارے کے سارے باعمل بن جائیں اور دین کا کام کرنا شروع کر دیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کے دور مبارک میں بعض لوگ بے عمل تھے، تو حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے ان کو کیا فرمایا؟ ان کو فرمایا کہ اے بے عمل لوگوں، اگر آج رسول اللہ کے صحابہ آ جائیں یا کوئی بھی ایک صحابی آ جائے تو وہ تم کو مسلمان تصور نہ کرے۔ آج سے تقریباً 1200 سال پہلے کی بات میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، حسن بصری کے دور کی بات۔ حسن بصری اپنے دور کے بے عمل لوگوں کو فرما رہے ہیں، چوٹ کر رہے ہیں کہ آج اگر رسول اللہ کا ایک صحابی بھی آ جائے تم کو دیکھے تو تم کو مسلمان تصور نہ کرے، اور اگر وہ آج کے دور میں اگر رسول اللہ کا کوئی صحابی آ جائے مجھ کو دیکھے آپ کو دیکھے تو ہم کو مسلمان تصور نہ کرے۔ وہ مسلمانوں کا یہ حولیہ ہوتا ہے، یہ کردار ہوتا ہے مسلمانوں کا، یہ گفتار ہوتی ہے، یہ انداز زندگی ہوتا ہے، یہ قرآن کی تعلیمات ہیں، یہ حدیث کی تعلیمات ہیں آپ کے لیے، یہ اللہ رسول کی تعلیمات ہیں آپ کے لیے، اس طریقے سے آپ کی زندگی ہونی چاہیے۔ وہ صحابی آپ کو مجھ کو مسلمان تصور نہ کرے۔ وہ یہ حالت ہے میرے بھائیوں بے عملی کی آج کے دور میں۔ پتہ نہیں ہماری حالت کس قدر خراب ہوتی جا رہی ہے، حالانکہ معلوم ہے کبھی بھی مر سکتے ہیں گے، معلوم ہے کبھی بھی ہمارا دم نکل سکتا ہے، کبھی بھی ہم کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، کبھی بھی ہم ایکسپائر ہو سکتے ہیں، معلوم سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی یعنی کہ غفلت دیکھیں آپ، داڑھی منڈائی جا رہی ہے، خشخشی کی جا رہی ہے، نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، ماں باپ کو ستایا جا رہا ہے، ماں باپ سے زبان درازی کی جا رہی ہے، ماں باپ پر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے، اپنی بیویوں کو مارا جا رہا ہے، زد و کوب کیا جا رہا ہے، بڑے بھائیوں پر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے، بڑے جو عمر دراز جو ہیں، جو عمر میں بڑے ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ لینگویج کی جا رہی ہے۔ یہ حالت ہو چکی ہے، بے عملی کی انتہا ہو چکی ہے آج کے دور کے اندر۔ افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، کوئی عطا پتہ نہیں کہ کب مر جائیں ہم لوگ، اور خدا نہ خواستہ اگر ایسے ہی مر گئے گناہ بھری زندگی لے کر اور سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ جنت میں چلے جاؤ، اور خدا نہ خواستہ اگر ایمان سلب ہو گیا، ایمان برباد ہو گیا تو کہاں جاؤ گے؟ کہاں جا کے سر مارو گے، ماتھا پھوڑو گے آپ؟ کہاں جاؤ گے آپ؟ کیا ہوگا تمہارا اور میرا؟
اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز عادل کرے گا، انصاف کرے گا۔ حالانکہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، اے میرے صحاباؤں، سنو، اے قیامت تک کے لوگوں جو تبلیغ کرنے والے ہو اور جو تبلیغ نہیں بھی کرتے ہیں، مسلمان کو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم برائی کو ہوتا ہوا دیکھو، نافرمانی کا ہوتا ہوا دیکھو، گناہ کا ہوتا ہوا دیکھو، تو اس کو اپنے ہاتھوں سے روکو، اپنے ہاتھوں سے اس کو بدل دو، یا پھر زبان سے روکو، زبان سے بدل دو، یا پھر دل میں اس کو برا جانو۔ اور جو دل میں برا جاننے والا ہے، رسول اللہ نے فرمایا وہ کمزور ایمان والا ہے، کمزور ایمان والا۔ تو آج کے دور میں توجہ کیجئے گا، آج کے دور میں کوئی مسلمان برائی کو برائی سمجھتا ہی نہیں ہے، گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، نماز چھوڑ دینے کا گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، گالی بکنے کا گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، آج کے دور میں گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ کے فرمان کے مطابق سرکار نے فرمایا کہ برائی کو آخری جو اسٹیج ہے، سرکار نے فرمایا کہ برائی کو دل میں برا جانو تو وہ کمزور ایمان والا ہے۔ لیکن آج کے دور میں کوئی مسلمان برائی کو برائی نہیں سمجھتا، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، تو اس کے ایمان کی کیا حالت ہے، اس کا ایمان کا کیا معیار ہے، وہ مسلمان ہے بھی یا نہیں ہے؟ یا اگر ہے تو گویا کہ وہ اپنے ہاتھوں میں انگارہ لیا ہوا ہے گا ایمان کی صورت میں، کبھی بھی انگارہ جو ہے وہ گر سکتا ہے اور یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ضروری نہیں کہ کفریہ جملہ بولو تو اسلام کے دائرے سے خارج ہو، اس طرح بھی مطلب یہ کہ نیکی کو برائی نہ سمجھنا اور ہلکا سمجھنا اور گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، یہ بھی اسلام کے دائرے سے خارج کروا دیتا ہے۔ پتہ نہیں ہم لوگ کون سی زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، کون سی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں ہم لوگ، کوئی بات ہمارے پلے نہیں پڑتی، ہم جیسے تھے ویسے ہی رہیں گے۔ کوئی تبلیغ، کوئی قرآن کی آیت، کوئی قرآن کی سورت، کوئی عالم دین کا بیان، کوئی مبلغ کا بیان، کوئی رسول اللہ کی حدیث ہمیں نہیں جھنجھوڑ سکتی، ہماری اصلاح نہیں کر سکتی۔ ہم جیسے تھے ویسے ہی رہیں گے، ویسے ہی مر جائیں گے۔ جو سب کے ساتھ ہوگا وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ ہمیں مت ڈراؤ، ہمیں مت سمجھاؤ، جو سب کے ساتھ ہوگا وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ یہ جملہ کہہ کے اپنے آپ کو اور شے دی جا رہی ہے، اپنے آپ کو شے دی جا رہی ہے، یہ جملہ کہہ کر، یہ سوچ بنا کر۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بطور نصیحت کسی کو کہے کہ اے بھائی، برائی کرنے والا، کوئی بطور نصیحت کسی کو کہے، برائی کرنے والے کو کہے کہ خدا سے ڈر، تو وہ جواباً کیا کہتا ہے؟ وہ ابے تو اپنے آپ کو سنبھال۔ تو یہ جملہ کہنا اپنے آپ کو سنبھال، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ حالانکہ وہ بطور نصیحت کہہ رہا ہے، تم برائی کر رہے تھے، کوئی گناہ کر رہے تھے، تو اس نے بطور نصیحت کہا کہ بھائی اللہ سے ڈر، تو تم اس کو جواب یہ دے رہے ہو۔ حالانکہ تم کو یہ چاہیے تھا کہ تم کان پکڑ لیتے، توبہ کرتے، نادم ہو جاتے، شرمسار ہو جاتے، توبہ کرنے لگ جاتے، استغفار کرنے لگ جاتے، مگر تم اس قدر دیدہ دلیر ہو، اس قدر معذرت کے ساتھ ہم لوگ گناہ میں اس قدر ڈھیٹ اور ڈھٹائی پر کمر بستہ ہو چکے ہیں کہ میرے بھائیوں، ہم یہ جواب دے دیتے ہیں کہ تو اپنی قبر میں جائے گا، ہم اپنی قبر میں جائیں گے۔ تو اپنے آپ کو دیکھ، نصیحہ مت کر، نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھ کو سمجھائے ہے۔ اے نصیحہ، اے نصیحت کرنے والے، اے تبلیغ کرنے والے، اے نیکی کی دعوت دینے والے، اے برائی سے روکنے والے، اے نماز کی طرف ترغیب دلانے والے، اے ماں باپ کی خدمت کی طرف ترغیب دلانے والے، نصیحہ مت کر، نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھ کو سمجھائے ہے۔ سمجھانے والا اچھا تھوڑی لگتا ہے، سمجھانے والا ہم کو بکواس لگتا ہے، سمجھانے والا ہم کو بیکار لگتا ہے، سمجھانے والا ہم کو منحوس لگتا ہے، سمجھانے والا ہم کو بور لگتا ہے، ہمیں سمجھانے والا اچھا نہیں لگتا۔ ہمیں تو وہ اچھا لگتا ہے جو ہم کو کہانیاں سنائے، گندے لطیفے سنائے، گندے شگوفے سنائے، اوٹ پٹانگ گفتگو کر کے ہم کو ہنسائے، غل غپارہ والی باتیں کرے، دھینگا مستی والی باتیں کرے، سیکس باتیں کرے، گندی فلموں کی باتیں کرے،
اور خوب اس طریقے سے ہم کو ہنسائے تو وہ ہمیں اچھا لگتا ہے. یہ حالت ہو چکی ہے. ناصیحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھ کو سمجھائے ہے. ہائے ہائے میرے بھائیوں، رسول پاک علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے کہ عنقریب ایسا زمانہ آئے گا، ایسا دور آئے گا، ایسا وقت آئے گا کہ نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے مومن سے مرا ہوا گدھا زیادہ پسندیدہ ہوگا. دیکھا میرے بھائیوں، بعض لوگ ایسے ہیں آج کے دور میں، بعض لوگ ایسے ہیں جن کو یہ لوگ اچھے نہیں لگتے. یہ تبلیغ کرنے والے، نیکی کی دعوت دینے والے، برائی سے روکنے والے، یہ اچھے نہیں لگتے. بعض لوگ ہیں زمین کے اوپر ایسے ہیں، ان کو اچھے نہیں لگتے، برے لگتے ہیں. وہ ان کا بس چلے تو ان کو شوٹ کر دیں. وہ اتنا مطلب یہ کہ وہ نیکی کی دعوت دینے والوں سے خار کھاتے. لیکن تم خار کھاتے تو کھاؤ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی خدمت کرتے ہیں اور شریعت کا کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے لوگ پسندیدہ ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کہے میں مسلمان ہوں. یعنی کہ اللہ کو ایسے بندے پسند ہیں جو نیکی کا کام کرنے والے ہیں، جو برائی سے روکنے والے ہیں. اللہ کو ایسے بندے پسند ہیں. تو یارو اپنی زندگی سے گالیوں کو نکال دو، اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دو، اپنی زندگی سے عاشقی معشوقی کو نکال دو، اپنی زندگی سے عشق مجازی کو نکال دو، اپنی زندگی سے نفسانی خواہشات کو نکال دو، اپنی زندگی سے تمام ہیرا پھیری کو نکال دو. سچے مسلمان بن جاؤ، اچھے مسلمان بن جاؤ، نیکی کا کام کرنے والے ہو جاؤ. اگر تم کو نیکی کی دعوت دینی نہیں آتی، تمہارے پاس نالج نہیں ہے یا ہمت نہیں ہے، اتنی ہمت تو ہے کہ کسی کو بلا کر اجتماع میں لے کر آ جاؤ. اتنی تو ہمت تو ہوگی نا، اتنا تو کہنا آتا ہوگا نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی نیکی ہی کرنے والے کی طرح ہے. دیکھا کہ بھائی وہاں پر اجتماع ہو رہا ہے، شرکت فرما لیجئے. وہاں پر درس و بیان ہو رہا ہے، شرکت فرما لیجئے. وہاں پر درس قرآن ہو رہا ہے، درس حدیث ہو رہی ہے، شرکت فرما لیجئے. تو ایسا کہنے والا بھی گویا کہ نیکی کا کام کرنے والے کی طرح ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یارو دین کا کام کرو، اسلام کی خدمت کرو اور کوشش کرو کہ تمہارے ذریعے سے کسی ایک بندے کی بھی اصلاح ہو جائے، ایک بندے کی بھی اصلاح ہو جائے. تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے. ہاں رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سرکار نے ارشاد فرمایا، قسم کھا کے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذریعے سے کسی ایک بندے کو ہدایت عطا فرما دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذریعے سے کسی ایک بندے کو ہدایت عطا فرما دے تو یہ تمہارے لیے روئے زمین کی دولت راہ خدا میں صدقہ کرنے سے بہتر ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذریعے سے کسی ایک بندے کو ہدایت عطا فرما دے تو یہ تمہارے لیے روئے زمین کی حکمرانی، اقتدار اور بادشاہت سے بہتر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کی اصلاح کر دینا یہ اس کی اکیلے اصلاح نہیں بلکہ اس کی تمام نسلوں کی اصلاح ہے. کوشش کرو یار، اپنے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کرو. اگر تم اصلاح نہیں کر سکتی ہو، تمہارے اندر وہ جذبہ نہیں ہے یا وہ بات نہیں ہے یا تم کو بولنا نہیں آتا تو تم یہاں پر لے کر آ جاؤ. اگر وہ اصلاح پا جاتا ہے کیونکہ وہ تم لے کر آئے تھے، تمہارے ذریعے سے انشاءاللہ وہ آیا تھا اور تمہارے ذریعے سے وہ سدھر گیا، تو یقین کریں یہ تینوں جو روایات میں نے بیان کری ہے تم اس کے مصداق ہو جاؤ گی. تمہارے ماشاءاللہ ضرورت اس بات کی کہ آپ سمجھو، اس بات کو سمجھو. سنتے سناتے تو ہم بہت کچھ ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں، سنجیدہ نہیں ہوتے، غور نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، تدبر سے کام نہیں لیتے.
میرے پیارے بھائیوں، رسول اکرم علیہ السلام نے کس قدر جافشانی کے ساتھ اسلام کی خدمت کری ہے میرے بھائیوں۔ آپ نے اپنے اسکولوں کی کتاب میں پڑھا ہوگا، چلو آپ نے الگ سے کوئی کتاب نہیں اٹھائی ہوگی، سیرت نبوی کی کوئی کتاب نہیں اٹھائی ہوگی، آپ نے اپنے اسکولوں کی کتاب میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ طائف کے مقام پر جب ہمارے پیارے مصطفیٰ تبلیغ اسلام کے لیے گئے تو شریر لڑکوں نے رسول اکرم علیہ السلام پر سنگباری کر دی تھی، کس قدر یعنی کہ پتھراؤ کر دیا تھا، استغفر اللہ، یہاں تک کہ پیارے مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم نازنین وہ لہو لہان ہو گیا تھا، چپل مبارک، نالین مبارک وہ بھی رنگین ہو گئی تھی خون سے، حالانکہ رسول اللہ کی بارگاہ میں وہ فرشتے آ گئے تھے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیے، اگر آپ حکم فرمائیں تو ہم اس قوم کو ہم پہاڑوں کے درمیان کچل کر رکھ دیں، پیس کر رکھ دیں، مگر رسول اللہ نے فرمایا نہیں، میں رحمت للعالمین ہوں، میں نہیں چاہتا کہ ان پر یہ معاملہ ہو، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ پر تو انشاءاللہ ان کی اولاد، ان کی نسل سے لوگ ایمان لائیں گے اور وہ اللہ کی عبادت کریں گے اور مجھ کو پہچان لیں گے، اور یہی ہوا الحمدللہ۔ بعد میں طائف کے اوپر بھی اسلام کا جھنڈا لہرا گیا الحمدللہ۔ تو ہمارے پیارے مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر دین اسلام کا کام کیا، ایک لمحہ جو ہوتا ہے نا، ایک لمحہ کا کروڑواں جو حصہ ہوتا ہے وہ حصہ بھی رسول اللہ نے آرام نہیں کیا۔ 63 سالہ مبارک زندگی میں پیارے مصطفیٰ نے ایک لمحہ بھی قصداً آرام نہیں کیا، اگر آرام کرتے بھی تھے بشری تقاضے کی وجہ سے، ہمارے پیارے میں وہ اسلام کی ترقی کے بارے میں وہ سوچتے رہتے تھے، وہ خیالات لایا کرتے رہتے تھے، ان معنوں میں ایک لمحہ کا کروڑواں حصہ بھی رسول اللہ نے غفلت میں نہیں گزارا، معاذ اللہ، سمجھا، رسول اللہ نے غفلت میں نہیں گزارا۔ حالانکہ کفار و مشرکین ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ تم اپنے بھتیجے کو روکو، منع کرو، ان کو روکو کہ وہ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، وہ اور وہ توحید پرستی کر رہے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی تبلیغ کر رہے ہیں، اپنی رسالت کی تبلیغ کر رہے ہیں، ان کو روکو، اور اگر وہ مکہ کی سرداری چاہتے ہیں، اقتدار چاہتے ہیں، حکومت چاہتے ہیں، ہم ان کو دینے کے لیے تیار ہیں، اگر وہ مال و متاع چاہتے ہیں، مال و اسباب چاہتے ہیں، جواہر اور دولت چاہتے ہیں، دھن دولت چاہتے ہیں، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اگر وہ مکہ کی خوبصورت عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں، ہم وہ بھی تیار ہیں، اس کے لیے بھی تیار ہیں، بس ان کو روکو تو منع کرو۔ ابو طالب نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کفار و مشرکین اس طریقے سے آپ کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، تو رسول اکرم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ سرکار نے فرمایا اے میرے چچا جان، اگر یہ کفار و مشرکین یہ جو کہہ رہے ہیں گے ہم مال و متاع دینے کے لیے تیار ہیں، خوب سونا چاندی اور دھن دولت دینے کے لیے تیار ہیں، ان کو آپ کہہ دیجئے اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج بھی لا کر رکھ دیں اور چاند بھی لا کر رکھ دیں پھر بھی میں اپنے اس کام سے نہیں رکوں گا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو غالب کر دے گا، یا پھر میں اس کام میں اپنی زندگی دے دوں گا، اپنی جان دے دوں گا۔ دیکھا آپ نے ہمارے پیارے مصطفیٰ نے ایک لمحے کے لیے بھی، ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی آرام نہیں کیا وہ، اور ہمارا تو سارا کا سارا دن آرام میں جاتا ہے، رات آرام میں جاتی ہے۔ ہم نے دین کے لیے کیا کیا؟ آپ سوچئے نا، ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ آپ کا دین ہے، آپ کا اسلام بھی ہے، آپ کا قرآن ہے، آپ کا شریعت آپ کی بھی ہے، رسول اللہ آپ کے بھی ہیں، اللہ آپ کا بھی ہے، آپ نے کیا کیا؟ فجر میں تو اٹھا نہیں جاتا آپ سے، بستر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں آپ، بنتے ہیں اس قدر ہم لوگ اللہ والے ہیں، کوئی علی والا بن رہا ہے، کوئی ابو بکر والا بن رہا ہے، کوئی عثمان والا بن رہا ہے، کوئی عمر والا بن رہا ہے، کوئی میلاد مصطفیٰ والا بن رہا ہے، کوئی غوث الاعظم والا بن رہا ہے، خواجہ غریب نواز والا بن رہا ہے۔ واہ، عجیب کہانیاں لگا کر رکھی بھی لوگوں نے، نماز میں نظر نہیں آیا جاتا، فجر میں نظر نہیں آیا جاتا۔ یارو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میں نے آپ سے عرض کیا نا، یہ تمام کے تمام بزرگان دین، صحابہ کرام، مصطفیٰ پاک یا جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، یہ بے نمازیوں سے بیزار ہے، بے نمازی سے بیزار ہے۔ تو لہٰذا میں آپ سے عرض کروں گا یار، نماز کا اہتمام کرو، نیکی کا کام کرو، دین کی خدمت کرو،
اسلام کی خدمت کرو آپ. بہت ضرورت ہے میرے بھائیوں، بہت زیادہ ضرورت ہے اس کی. ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. آپ اللہ کے کاموں میں لے کر دیکھیے. آپ ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں، عاشق اکبر، سچوں کے سردار فرما رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. اب دیکھو نا، ایک شخص تھا جمعے کے روز اس کے سر پر 4 کام آ پڑے. 4 عدد کام آ پڑے. جمعے کے روز نماز جمعہ بھی ادا کرنی ہے، اس کو چکی سے آٹا بھی لے کر آنا ہے، اور اس کا گدھا بھاگ گیا گدھا بھی تلاش کرنا ہے، اور اس کو اپنی زمین پر کھیت میں پانی بھی سیراب کرنا ہے. 4 کام ایک ساتھ آ گئے جمعے کے روز. پریشان ہو گیا وہ، کیا کیا جائے، نماز پڑھنے جاؤں یا یہ کام کروں. گدھا بھاگ گیا، اس کو بھی تلاش کرنا ہے، کیا کروں میں. تو اس نے عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے نماز کو اہمیت دی، اس نے اللہ کے کام کو اہمیت دی. وہ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے چلا گیا اور اس نے یہ نیت کری کہ میں نماز جمعہ کے لیے جا رہا ہوں، نماز جمعہ کے بعد آ جاؤں گا تو پھر یعنی کہ تینوں کام بھی کر لوں گا، میں تینوں کام کر لوں گا. اب آپ دیکھو خدا کا کرنا کیا ہوا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. دیکھو اللہ کس طرح اس کے کام میں لگا. وہ اللہ کے کام میں لگا، اللہ اس کے کام میں لگ گیا. کس طرح؟ وہ نماز جمعہ کے لیے چلا گیا. جب وہ نماز جمعہ کے لیے چلا گیا تو اس کا پڑوسی وہ چکی سے بھولے سے بجائے اپنے گھر کا آٹا لانے کے اس کے گھر کا آٹا لے آیا. جب وہ لے آیا تو دروازہ نوک کیا، بہن جی اس آٹے کو لے لیجئے، میں غلطی سے اپنا لانے کے بجائے آپ کا لے آیا، یہ لے لیجئے. ایک کام ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ گدھا بھاگتا ہوا آ گیا، وہ ہانپتا کانپتا ڈرتا. وہ سمجھ گئیں، گھر کی جو اہلیہ تھیں وہ سمجھ گئیں کہ یقیناً یہ جنگل میں کسی چیر پھاڑ دینے والے جانور نے اس کو دیکھا، یہ خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگا ہے اپنی جان بچانے کے لیے. گدھا بھی آ گیا، وہ نماز پڑھنے کے لیے گیا ہوا ہے. وہ جب وہ نماز پڑھ کر آیا تو اس کی اہلیہ نے بولا کہ آٹا بھی آ گیا، گدھا بھی آ گیا، اب آپ چوتھا کام کر کے آ جائیے. تیسرا کام تو آپ نماز پڑھ کے آ گئے، چوتھا کام کر کے آ جائیے، جا کر آپ جو ہماری جو زمین ہے، کھیت ہے، اس کو سیراب کر کے آ جائیں آپ. جب وہ سیراب کرنے کے لیے وہ گیا تو دیکھا کہ وہ سیراب ہو چکی تھی. وہ کس طرح سیراب ہو چکی تھی؟ جو گدھا نا وہ بھاگتا اسی راستے سے آ رہا تھا، تو وہ اس کے پاؤں سے، اس کی ٹھوکر سے وہ جو بند بنا ہوا تھا تختے کا، وہ تختہ ہٹ گیا تھا اور پانی سے ساری زمین سیراب ہو گئی تھی. سارا کھیت سیراب ہو گیا تھا. وہ دیکھا آپ نے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. تو الحمدللہ وہ نماز میں لگ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی برکت سے اس کے تینوں کام کر دیے. تو اگر آپ اجتماع میں آنے والے ہو جاؤ، نماز پڑھنے والے ہو جاؤ، تو یقین کریں میرے پیارے بھائیوں، آپ کے سارے کام سلجھتے چلے جائیں گے. لیکن عقیدت کے ساتھ آنا، اللہ کی رضا کے لیے آنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر آنا، انشاءاللہ سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے. اور الحمدللہ یہاں پر آنے کی برکت سے میرے بھائیوں آپ کی مغفرت ہو جاتی ہے، آپ کی بخشش ہو جاتی ہے، آپ کو روحانیت ملتی ہے، نورانیت ملتی ہے، نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے. ہاں میرے بھائیوں، بخششیں آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں. حضرت سیدنا سلیم بن منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو انتقال کے بعد دیکھا خواب میں. پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواب میں اپنے بیٹے کو کہنے لگے، بیٹا جب میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے منصور جانتے ہو کہ میں نے تم کو کیوں بخشا؟ جانتے ہو میں نے کیوں بخشا؟ تو منصور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا اللہ مجھے نہیں معلوم کہ تو نے مجھ کو کیوں بخشا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اجتماع کے اندر بیان کرتے تھے تو ایک مرتبہ تم نے اتنا رقت انگیز بیان کیا، تمہارے بیان کی وجہ سے اس اجتماع کے اندر میرا ایک نافرمان بندہ بھی بیٹھا ہوا تھا، تمہارے بیان کو سن کر اس پر خوف خدا کا غلبہ طاری ہوا اور وہ رونے لگا. وہ کبھی بھی نہیں رویا تھا مگر وہ تمہارے بیان کو سن کر وہ رونے لگا. جب وہ رویا تو ہم نے اس کی بھی مغفرت کر دی اور اس کی وجہ سے تمام اجتماع والوں کی بھی بخشش کر دی اور تمہاری بھی بخشش کر دی.
دیکھا میرے بھائیوں؟ تو جو اجتماع میں آتے ہیں الحمدللہ، اجتماع میں الحمدللہ کسی ایک کی بھی آنکھ سے آنسو نکل جاتا ہے تو اس کی تو بخشش ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے مجھ گناہ گار کی بھی اور تمام شرکاء اجتماع والوں کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اس کے لیے کام کرو نا یار، کام کرو یار، یہ نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ جو اس کو نعمت سمجھے گا یار یقیناً وہ کام کرے گا۔ آپ خود ہی سے آ جاتے ہو، آپ نے کس کو دعوت دی ہے آج؟ کسی ایک کو بھی دعوت نہیں دی ہوگی، کسی ایک کو بھی دعوت نہیں دی ہوگی آپ۔ وہ جتنے بھی یہاں پر آئے نا تقریباً الا ماشاءاللہ وہ سب کے سب یعنی کہ وہ خود ہی آئے ہیں، کسی ایک کو بھی دعوت نہیں دی۔ دعوت دیں گے تو یعنی کہ کام بڑھے گا نا یار، بغیر دعوت کے کام کہاں بڑھ سکتا ہے؟ تو آج سے اپنا ذہن بنائیے کہ میں ریگولر ہو جاؤں گا اور انشاءاللہ اپنے ساتھ دوسرے ساتھیوں کو لایا کروں گا۔ اجتماع کی یہ جو اہمیت ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے میرے بھائیوں ہمیں ریگولر آنا ہے اور برکتیں حاصل کرنی ہے اور دین اور دنیا کی بھلائیاں اور برکتوں کو لوٹنا ہے یہاں پر۔ صحیح ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آخری دم تک ہمیں دین کا کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جان، اسے کیڑوں نے کھانا ہے، تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے اینٹوں کا سرہانا ہے، نہ بیلی ہو سکے بھائی نہ بیٹا باپ تے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے، عزیزہ یاد کر جس دن کہ عزرائیل آویں گے، نہ جاوے کوئی تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا ہے، جہاں کے شغل میں شاغل خدا کی یاد سے غافل، کرے دعویٰ یہ دنیا تو میرا دائم ٹھکانہ ہے، غلام ایک دم نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو غرہ، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے۔ انشاءاللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، آج کے بعد اجتماع نہیں چھوڑیں گے، آج کے بعد ماں باپ کی نافرمانیاں نہیں کریں گے، آج کے بعد گالم گلوچ نہیں کریں گے، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، آج کے بعد دھوکہ نہیں دیں گے، آج کے بعد اگر کسی سے قرضہ لے لیا بامر مجبوری واپس بھی لوٹائیں گے، آج کے بعد انشاءاللہ کوئی غلط کام نہیں کریں گے، سارے کام سیدھے سیدھے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے، دائمی خوشنودی عطا فرمائے۔ ہم نے آپ کے لیے لنگر مصطفیٰ کا اہتمام کیا ہے، لیے بغیر مت جائیے گا، اب ذکر اللہ ہوگا، اجتماعی دعا ہوگی۔